الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں اتارا یہ بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر، اور نہ سکھاتے وہ فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تم کفر مت کرو۔ پھر وہ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس سے وہ مرد اور اس کی عورت میں جدائی ڈال دے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت بیان فرمائی۔ یہودیوں کے اس الزام کو رد فرمایا کہ حضرت سلیمان جادوگر تھے، اور وہ حکومت جو کرتے رہے وہ جادو کے ذریعے ہی کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو پانی پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی اور جانوروں پر بھی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے حکومت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے جادو پر پابندی لگا دی تھی اور جادو کی ساری کتابیں جمع کر کے دفن کر دی تھیں۔ انہوں نے جنوں اور انسانوں کے ملاقات پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ جن انسانوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو اور یہ جھوٹا الزام حضرت سلیمان پر لگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے طور پر تمہاری درخواست پر حضرت موسیٰ کے ذریعے تمہیں تورات ملی تھی۔ اس میں ساری باتیں درج تھیں۔ اسی کتاب کی تصدیق کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جو کتاب تمہاری ہدایت کے لیے آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، جس میں ساری باتیں صحیح لکھی ہوئی تھیں، اس کو تم نے بھلا دیا، گویا اس کو پس پش ڈال دیا۔ اس میں تم نے دلچسپی چھوڑ دی، اس کی عزت اور احترام ہی چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اور تم نے جادوگری سیکھنے اور سکھانے کا کام شروع کر دیا۔ نمرود کے حالات سن کر اور اس کے دور کے جادو کے کرشمے دیکھ کر تم اتنے متاثر ہوئے کہ تم اس میں مستغرق ہو گئے، اور اسی کے لیے تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ اس وجہ سے تمہیں دونوں جہانوں میں رسوائی اور ذلت ہوگی۔ تم توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو جو تمہاری کتاب اور رسولوں کی تصدیق کے لیے آئے ہیں۔ وہ کلام الہی جو ان ساری کتابوں کی تصدیق کے لیے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ جادو کوئی بری بات نہیں، جادو آسمان سے ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے ان پر نازل ہوا۔ یہاں اس آیت پاک میں ان کی اس بات کو رد کیا گیا کہ جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں اترا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اترتی ہے، ہمیشہ اچھائی اترتی ہے۔ شیطان نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے جادو سکھایا۔ ہاروت اور ماروت نے بھی جو جادوگری سیکھی اور سکھائی وہ بھی شیطان کی ایما پر، شیطان کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، اس لیے انہوں نے ان کو جادو سکھایا، لیکن اس کے ساتھ انہیں یہ بھی بتایا کہ جادوگری گمراہی اور کفر ہے۔ سکھانے سے پہلے وہ ہر ایک کو بتا دیتے تھے کہ ہم آزمائش میں پھنس گئے ہیں، لیکن تم کفر مت کرو، تم اس جادو سے دور رہو۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ جادو سیکھتے تھے، اور جادو سے جو بری بات حاصل کرتے تھے وہ یہ کہ خاوند اور بیوی میں جدائی پیدا کر دیتے تھے، جو سب سے بری بات تھی۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں اور تاریخ میں کئی قصے بیان ہوئے ہیں، لیکن صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت گمراہ ہو گئے تھے، بہت عیش پرست ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے، بت پرستی شروع کر دی تھی، ہر قسم کے ظلم و فساد اور گمراہی کا ارتکاب کر رہے تھے۔ فرشتوں نے جب یہ حال دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ مخلوق، یہ انسان بڑے بے وفا لوگ ہیں، یہ تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، تیرا حکم نہیں مانتے، تو انہیں بار بار عطا فرماتا ہے اور یہ پھر منکر ہو جاتے ہیں، پھر بے وفائی کرتے ہیں، پھر ظلم کرتے ہیں۔ اس خلافت کے تو ہم حقدار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو اس وقت بھی فرشتوں نے یہی عرض کی تھی
کہ باری تعالیٰ یہ مخلوق دنیا میں جا کر فساد کرے گی، ہم دن رات تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام علوم سے بہرہور فرما کر آدم کی برتری ثابت فرما کر سارے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اب مخلوق کے حالات فرشتوں نے دیکھے تو پھر انہوں نے وہی عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مخلوق جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بے وفا اور منکر ہیں، یہ مجبور ہیں، ان کے ساتھ نفس اور شیطان ہے جو ان کا دشمن ہے، یہ ان کو بار بار گمراہ کرتا ہے اور ورگلاتا ہے۔ اچھا، اگر تم آزمائش ہی چاہتے ہو تو تم خود میں سے جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ پاک باز فرشتے ہیں وہ لے آؤ۔ فرشتوں نے اپنے دو استاد پیش کیے، ہاروت اور ماروت، جن کو اللہ تعالیٰ نے نفس دنیاوی سے متصف کر کے دنیا میں بھیجا، یعنی ان کے جسموں کا خمیر دنیاوی عناصر آگ، ہوا اور مٹی سے تیار فرمایا، جس طرح کے انسانوں کے جسم ہیں۔ فرمایا اب جاؤ دنیا میں اور یہ تمہاری آزمائش ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ تم کو اسم اعظم عطا کیا جاتا ہے، شام کو تم اس اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر آ جایا کرو۔ جب وہ دنیا میں آ گئے، یہاں انہوں نے بود و باش اختیار کی، تو چونکہ یہ بہت پارسا تھے اس لیے دور دور تک ان کی پارسائی کی شہرت ہو گئی، اور لوگ ان کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے اور اپنے جھگڑے فساد ان کے پاس لانے شروع ہو گئے۔ انہوں نے نہایت انصاف سے لوگوں کے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ اس سے ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ جب ان کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی تو اس دوران ایک عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جس کا نام عبیدہ تھا اور لقب اس کا زہرا تھا۔ وہ آ کر ان کے سامنے پیش ہوئی۔ اسی بابل میں وہ اترے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بابل شہر وہ شہر ہے جہاں حضرت نوح کشتی سے اترنے کے بعد آباد ہوئے تھے۔ اس کا نام سمرین تھا۔ بابل اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اچانک صبح اٹھتے ہی مختلف 80 زبانیں لوگوں میں مروج ہو گئیں۔ کوئی فارسی، کوئی عربی، کوئی انگریزی، کوئی کیا بولنا شروع ہو گیا۔ یعنی مختلف چیزوں سے اختلاف اور اخنڈ کی وجہ سے بابل پڑ گیا۔ یہ شہر تھا جس میں وہ آ کر اترے۔ وہاں انہوں نے بود و باش اختیار کی۔ وہاں عبیدہ زہرا ان کے سامنے پیش ہوئی۔ وہ بہت ہی حسین اور جمیل عورت تھی۔ نتیجتاً دونوں فرشتے اس پر عاشق ہو گئے، ہاروت بھی اور ماروت بھی۔ وہ ساری ہدایت، تسبیح، تقدیس سب کچھ بھول گئے اور اس کے عشق میں اتنے مستغرق ہو گئے اور اس پر اتنے عاشق اور دیوانے ہو گئے کہ اس سے شادی کرنا چاہی۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتی جب تک تم میرے خاوند کو قتل نہ کرو، جب تک تم بت کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ عورت چلی گئی، لیکن وہ بے قرار ہو گئے اور بے قرار ہو کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے پھر وہی کہا کہ چلو 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو، یا اسم اعظم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے وہ مجھے سکھا دو، یا تم میرے خاوند کو قتل کر دو، یا بت کے سامنے سجدہ کرو، یا یہ شراب پڑی ہے تم پی لو۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس کو سکھانے سے ہم بہت بڑے مجرم بن جائیں گے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر ہم نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا تو اس قتل کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بت کو سجدہ کیا تو ہم مشرک بن جائیں گے۔ یہ بھی عظیم گناہ ہے، عظیم کفر ہے، عظیم ظلم ہے۔ چلو شراب پی لیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے مگر کم گناہ ہے۔ انہوں نے شراب پی لی۔ اس شراب سے وہ اتنے مدہوش ہو گئے کہ اسم اعظم بھی ان سے چلا گیا، اور وہ اسم ذات اس عورت نے ان سے سیکھ لیا۔ وہ عورت اسم ذات سیکھ کر آسمان کے اوپر چلی گئی اور زہرا ستارہ میں جا کر آباد ہو گئی۔ انہوں نے اس نشے کی حالت میں اس کے خاوند کو بھی قتل کر دیا، بت کے سامنے سجدہ بھی کر دیا، اور اس طرح وہ بالکل گمراہ اور مرتد ہو گئے۔ جب ان کا نشہ اترا، ہوش آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم بہت زیادہ مدہوش ہو گئے تھے اور ہم نے تو بہت بڑے ظلم کیے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔
کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معافی دے دے۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معافی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو معافی مل جائے گی، لیکن ان کو ان کے اعمال کی سزا ضروری دی جائے گی۔ اب ان سے پوچھ لو کہ یہ دنیا کی سزا چاہتے ہیں یا آخرت کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر آخرت کی سزا ہوئی تو وہ دائمی سزا ہوگی اور بہت مشکل ہوگی، چلو یہی درخواست کر دیتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو سزا مل جائے۔ چنانچہ وہاں بابل میں ہی ان کو کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جس میں آگ جلتی ہے اور قیامت تک اس آگ میں مبتلا رہیں گے۔ سامعین کرام، یہ یہودیوں کا ایک غلط الزام تھا جو وہ پیغمبروں اور فرشتوں پر لگاتے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ساری برائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے ان بیہودہ الزامات اور بیہودہ بکواس کا جواب عطا فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس واقعہ کا ذکر جو قرآن پاک میں مجمل اور حدیث میں تفصیل سے آیا ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس سے ہمیں ہدایت کیا ملتی ہے؟ سب سے پہلی ہدایت یہ کہ فرشتوں نے انسانوں سے مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی۔ جو فرشتے آسمان سے زمین پر آئے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام سے تعلق رکھتے جسے نسبت کہا جاتا ہے تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوتے۔ حضرت ادریس جن کی خدمت میں بعد میں حاضر ہوئے، اگر وہ پہلے آ کر اس انسان سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اپنی نسبت قائم کر لیتے تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوتے۔ ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وہ نسبت ان کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی جو شیطان اور نفس انہیں گمراہ کر رہا تھا، اس سے وہ مقابلہ کرتی اور وہ کبھی شیطان اور نفس کے پھندے میں نہ آتے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کھو بیٹھتا ہے اور پھر وہ ہر قسم کے جرم کر بیٹھتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا جرم ہو۔ نشہ کون سا نشہ؟ نشہ شراب کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ دولت کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ عشق کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ محبت کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ ماں باپ کا بھی ہے، نشہ اولاد کا بھی ہے، نشہ طاقت کا بھی ہے، نشہ غرور کا بھی ہے، نشہ تکبر کا بھی ہے۔ یہ سارے نشے انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور آخر کا ذلت اور خواری کا مورد ٹھہرتا ہے۔ لیکن جس انسان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشہ ہو، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس قدر مستغرق ہوتا ہے اور یہ نشہ اتنا غالب نشہ ہے کہ اس پر پھر کوئی اور نشہ اثر نہیں کر سکتا، نہ کوئی محبت، نہ کوئی غرور اور نہ کوئی اور چیز انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اگر علم ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تجربہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر عبادت ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہاروت اور ماروت جو فرشتوں کے سردار تھے، جو تجربہ رکھتے تھے، جو مشاہدہ رکھتے تھے، جو آسمانوں سے ہو کر آئے تھے، جن میں ہر قابلیت موجود تھی اور ہر علم موجود تھا، اس کے باوجود صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رکھنے کی وجہ سے وہ شیطان اور نفس کے پھندے میں آ گئے اور گمراہ ہوئے۔ آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں، ہم عابد ہو گئے ہیں، ہم بہت پرہیزگار ہو گئے ہیں، اب ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت نہیں رہی، وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ضرور شیطان کے پھندے میں آ کر اپنی عبادت کو بھی ضائع کر بیٹھیں گے، اپنے علم کو بھی تباہی اور بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلاتی ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول ضروری ہے۔ اگر ان فرشتوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی، ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے، اگر ان کے دل و دماغ نسبت رسولی سے روشن ہوتے تو پھر انہیں اچھائی اچھی معلوم ہوتی اور برائی سے ان کو نفرت ہوتی اور صحیح راستہ ان کو دکھائی دیتا۔ ہاروت اور ماروت کے لیے صحیح راستہ کون سا تھا؟ ان کے لیے توبہ کا راستہ تھا، مگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ اگر ان سے گناہ سرزد ہو گیا تھا اور وہ مجرم بن گئے تھے
تو انہیں استغفار کرنا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا کی سزا قبول کر لی۔ وہ یہ بات بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ نسبت عطا کرنے والے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو مٹا دیتا اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتا، اور اس طرح وہ اپنی شان غفور الرحیمی کا اظہار فرماتا۔ اگر ان کے دل میں نسبت رسولی ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے کہ اے مالک الملک، ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ پیر صاحب فرمایا میرا یہ ایمان ہے، اور ہر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والا اس پر ایمان رکھتا ہے کہ ان کو نہ دنیا میں سزا ہوتی اور نہ آخرت میں سزا ہوتی، وہ دونوں جہانوں کی سزا سے بچ جاتے۔ معلوم ہوا کہ دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی کے لیے اور دونوں جہانوں کے غموں اور رسوائی سے بچنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ یہاں ایک اور بات اس کے شان نزول کے متعلق بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی مفسر اور مترجم اس سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت پاک کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے اور آزمائش کے لیے اترا ہے، لیکن پیر صاحب فرمایا میں نے اس کے بالکل برعکس ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں اترا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ بھلائی اور اچھائی ہی اترتی ہے۔ دنیا میں انسان جو گمراہ ہوتا ہے وہ شیطان کے ورگلانے کی بنا پر ہوتا ہے۔ دوسرا، پیر صاحب فرمایا میں نے بیان کیا ہے کہ کتب تفاسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ الٹے لٹکے ہوئے ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں، لیکن میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں، انہوں نے جو جادو سکھایا اس سزا سے پہلے، الٹا لٹکنے سے پہلے ہی سکھایا۔ بعد میں جب وہ گمراہ ہو گئے، جب کنویں میں لٹک چکے، تو پھر ان بیچاروں کو طاقت ہی نہ رہی، وہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے، وہ کسی کام کے ہی نہ رہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو مختلف اوقات میں مختلف قسم کی تکالیف لے کر یہاں آتے ہیں اور آ کر یہ التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری آرزوئیں پیش کی جائیں۔ کوئی کہتا ہے ہم بیمار ہیں، ہمارے لاحقین بیمار ہیں، کوئی کہتا ہے ہم فلاں مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ان ساری تکلیفوں، ان ساری مصیبتوں کا صرف ایک ہی علاج ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی وابستگی کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی وابستگی کر لیتے ہیں، ان کی جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتی ہیں۔ کائنات میں جتنی موجودات ہیں ان کے لیے وہ واجب الاحترام ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ہر چیز پر غالب ہوتے ہیں۔ اسی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے، جس غرض کے لیے پیر صاحب فرمایا آپ کو یہاں بلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، اور یہ محفل منعقد کی جاتی ہے تاکہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امید رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مصائب وہ حالات کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کر اپنی مصیبتوں کا یہ شافی علاج لے کر جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔